السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب لولاک فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ و اصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے پچھلے خطاب میں یہ بات رکھی تھی کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ نے اسی دین کی پیروی میں رکھی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اسلام نے دنیا کو کیا دیا؟ میں نے اپنے پچھلے خطاب میں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی، اور انشاءاللہ الرحمن آج بھی اس تعلق سے تھوڑی سی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو دین ہمیں عطا فرمایا، سب سے پہلے ایک غلط فہمی آپ دور کر لیں، ایک سوچ جو لوگوں کے ذہن میں ہے آپ بھی دور کریں، اور جو لوگ اسلام پر باتیں کرتے ہیں وہ بھی اپنی اس سوچ کو دور کر لیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے، ہم لوگ بھی اپنی بولیوں میں یہ بولتے ہیں، اور اسلام کے خلاف جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ لوگ بھی اپنی گفتگو میں یہ باتیں رکھتے ہیں کہ اسلام تو 1400 سال پہلے کا ایک دین ہے۔ اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین آیا اس دین کا نام اسلام ہے، اور اس کی عمر جو ہے وہ 1400 ساڑھے 1400 سال ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام وہ دین ہے کہ اس کائنات میں، اس دھرتی پر جب انسان نے پہلا قدم رکھا تو اس کے قدم کے ساتھ ہی اسلام اس زمین پر آیا۔ یعنی دنیا کا سب سے پرانا دین، دنیا کا سب سے پہلا دین، دنیا کا سب سے پہلا مذہب، یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے بھی اسلام ہی آیا، اور سب کے اخیر میں ہمارے پیغمبر کے ساتھ بھی اسلام ہی آیا۔ تو ہمارا جو دین ہے، یہ دین حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا۔ 1,24,000 انبیاء کرام یا 2,24,000 انبیاء جو دنیا میں تشریف لائے، ہم ان تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں یا نہیں؟ بولیے۔
اگر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور حضرت موسیٰ پر ایمان نہ لائے، حضرت عیسیٰ کی رسالت کا انکار کرے، یا پیغمبر اسلام سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان انبیاء کرام کی رسالت و نبوت کو نہ مانے اور ہمارے نبی کو مانے، ہمارے نبی کی نبوت کو مانے، تو وہ مسلمان تو بالکل نہیں ہوگا، باقی چاہے جو ہو جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو ایمان لاتے وقت یہ کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اے اللہ ہم تم پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے سارے فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کی ساری کتابوں پر، صرف قرآن پر نہیں، ساری کتابوں پر ایمان لائے، چاہے وہ توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، یا اس کے علاوہ جو صحیفے اللہ نے نازل کیے، وہ ساری کتابوں کو ہم حق مانتے ہیں، لیکن ہاں اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی مانتے ہیں کہ ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں نہیں لی، اس لیے ان کتابوں میں تبدیلیاں ہو گئی، ان کتابوں میں بہت ساری چیزوں کو ملا دیا گیا، تو جو ملا دیا گیا اسے نہیں مانتے، جو اللہ نے نازل کیا اسے مانتے۔ سمجھ میں آئی؟ لیکن قرآن کے بارے میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن جیسا نازل ہوا ویسا ہی آج بھی ہے اور ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ تو اب آپ غور کریں کہ ہم ساری کتابوں پر ایمان کیوں لاتے ہیں، سارے نبیوں پر ایمان کیوں لاتے ہیں، سارے رسولوں پر ایمان کیوں لاتے ہیں؟ اگر ہمارا دین دین اسلام ان نبیوں کے دین سے الگ ہے، ان رسولوں کے دین سے الگ ہے، ان کی کتابوں سے الگ ہے، ان کے دین سے ہمارے دین کا کوئی تعلق نہیں، تو ہمیں صرف اپنا دین ماننا چاہیے، ان کے دین کے ماننے کی کیا ضرورت؟ ہم اس لیے سارے نبیوں کے دین کو مانتے ہیں اور ان کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، ان کی رسالت و نبوت کو مانتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف ایک دین ہے جس کا نام دین اسلام ہے، اسی دین اسلام کے پرچار کے لیے، اسی کی تبلیغ کے لیے حضرت آدم بھی اس دھرتی پر آئے اور اسی دین کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ساری کتابوں کو مانتے ہیں، اب ہم کہتے ہیں کہ سارے نبیوں کو مانتے ہیں، سارے رسولوں کو مانتے ہیں، اس لیے کہ دین ایک ہے، دین ایک ہے، اس دین کا نام اسلام ہے۔ ہاں شریعتیں الگ الگ، کیونکہ جس زمانے میں جیسی ضرورت تھی اللہ نے ویسا حکم نازل فرمایا، جس زمانے میں جیسے حالات تھے اللہ نے ان کی سہولت کے لیے احکام نازل فرمائے۔ تو شریعت میں فرق ہے، احکام میں فرق ہے، اللہ نے جو مسائل اتارے ان مسائل میں فرق ہے، مگر عقیدے میں کبھی فرق نہیں رہا۔ ہمیشہ حضرت آدم سے لے کر اور ہمارے نبی تک سب کا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ ایک ہے، سب کا عقیدہ یہی تھا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، سب کا عقیدہ یہی تھا کہ قیامت برحق ہے، سب کا عقیدہ یہی تھا کہ ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے اور وہی ساری چیزیں کرنے والا ہے۔ ہر ایک کا عقیدہ تقدیر پر تھا، ہر ایک کے زمانے میں انبیاء اور رسولوں پر ایمان لایا گیا، ہر ایک کے زمانے میں اللہ کی باتوں کو حق مانا گیا۔ عقیدے میں جو بنیادی عقائد ہیں اس میں فرق نہیں۔ یہ بات میں کیوں سمجھا رہا ہوں، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ اس لیے کہ آج لوگ بکواسیں کرنے والے اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، جناب آپ سب لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ
آپ سب لوگ پہلے غیر مسلم تھے، پہلے مشرک تھے، فلانے تھے، ڈھکانے تھے، اب آپ سب کے سب پھر واپس اپنے پرانے دین میں آ جاؤ، اپنے پرانے گھر میں آ جاؤ، اسے گھر واپسی کہتے ہیں۔ تو پھر جنائیں کون کون سی واپسی کرتے ہیں؟ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دین 1400 سال پہلے کا ہے۔ ہمارا دین تو تب سے ہے جب سے اس کائنات کا وجود ہے۔ ہمارا دین تو تب سے ہے جب اس دھرتی پر آدمی کا پہلا فرد یعنی جسے آدم کہتے ہیں وہ جب آئے تب سے ہمارا دین ہے۔ ہمارا دین نیا کب ہے؟ ہمارا دین دین اسلام سارے نبیوں کا دین ہے، سارے رسولوں کا دین ہے، سارے پیغمبروں کا دین ہے، یہی سب سے پرانا بھی ہے اور یہی دین سب سے آخر میں بھی ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ دنیا میں آیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، اب یہ ہے پہلے جو شریعتیں تھیں وہ تو بدلتی رہی، مگر اللہ کے نبی کو جو دین اللہ نے دیا اور جو شریعت عطا فرمائی اب یہ نہ بدلے گی نہ کوئی اسے بدل سکتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ مذہب اسلام جس دین کا نام ہے وہ دنیا کا سب سے پہلا، سب سے پرانا بھی دین ہے اور سب سے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے وہ بھی دین اسلام ہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ بات جب کلیئر ہو گئی تو اس طریقے کی ساری بکواسوں کا جنازہ خود بخود نکل جائے گا۔ بھئی ٹھیک ہے، آپ گھر واپسی کر رہے ہو تو 2000-3000 سال پہلے کی واپسی کیوں؟ ایسی واپسی کرو جو سب سے پہلی والی واپسی ہو، جو سب سے پہلی واپسی ہے اس طرف آؤ، انشاءاللہ ساری دنیا میں اسلام کی بہاریں نظر آئیں۔ سمجھ میں آئی؟ خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہماری ایک تاریخ ہے الحمدللہ، اسلام کی ایک تاریخ ہے۔ اب اس کی شکلیں الگ الگ ہو گئی۔ آپ دیکھیں دنیا کا پرانا مذہب یہودیت کو مانا جاتا ہے، دنیا کے پرانے مذہب میں عیسائیت کو مانا جاتا ہے۔ عیسائیت یا یہودیت یا اور بھی کوئی دین، جو بھی آسمانی دین ہے، یہ سارے کے سارے بنیادی طور پر اسلام سے آ کے ملتے ہیں۔ بعد میں ان کے ماننے والوں نے اس کی شکلیں بگاڑ دی، اس کے طریقے الگ کر دیے، اپنی کتابوں میں خرد برد کر دیا، مگر اسلام ہمیشہ سے اسلام ہی تھا، اسلام ہی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ اسلام رہے گا۔ اب آپ ذرا غور کرو، دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے نام یا تو کسی شخصیت کے نام پر ہیں یا کسی علاقے کے اعتبار سے منسوب ہے۔ تمام مذاہب کو دیکھ لیں، تمام دھرموں کو دیکھ لیں، مگر ایک دین اسلام ہے جس کا معنی الاسلام، تسلیم کرنا، الایمانو، بات مان لینا، اقرار کر لینا۔ اسلام اور ایمان یہ دو شبد ہمارے دھرم میں جس سے ہماری پہچان ہوتی ہے۔ اسلام ہمارا دین ہے اور ایمان ہماری آستھا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، جن چیزوں پر ہمارا یقین ہے اسے ماننے کے بعد ہم مومن ہو جاتے ہیں۔ اور دونوں کا معنی کیا ہے؟ سلامتی والا، امن والا۔ اسلام اور ایمان، اسلام سلامتی سے ہے، ایمان امن سے۔ دنیا کے تمام لوگوں کو یہ تصور دیا گیا کہ اسلام میں امن ہے اور اسلام ماننے والے بھی امن کے ساتھ رہتے ہیں۔ اسلام میں سلامتی ہے اور اسلام کے ماننے والے بھی سلامتی میں رہتے ہیں۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اسلام کے جو تحفے عطا فرمائے، جو اچھائیاں عطا فرمائیں، وہ شمار سے کہیں زیادہ ہیں۔
میں نے پچھلے خطاب میں تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی، اب آپ ذرا غور فرمائیں، میں آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا ایک نمونہ پیش کرتا ہوں۔ ایک تصور دنیا میں تھا اور آج بھی ہے، جب کوئی قوم کسی قوم سے جنگ کرتی ہے، ایک بادشاہ جب دوسرے بادشاہ سے جنگ کرتا ہے، ایک ملک جب دوسرے ملک سے جنگ کرتا ہے، عربوں میں ایک قبیلہ جب دوسرے قبیلے سے جنگ کرتا تھا، یہ دشمنی بہت لمبی چلتی تھی۔ آپ عرب کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اگر ایک طرف سے دو آدمی مارے جاتے تھے تو دوسرے والوں کو اس وقت تک سکون نہیں ملتا جب تک وہ چار نہیں مار لیتے، جب وہ چار مارتے تو ادھر والے 6 مارتے۔ اوس و خزرج کی لڑائیاں تاریخ اسلام میں کئی سالوں تک چلتی رہی، جس کا خاتمہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا۔ تو بتانا یہ ہے کہ یہ جنگیں تاریخ کا حصہ ہے، ہر قوم میں جنگ ہوتی رہی، ہر قوم میں۔ آپ مہابھارت کی لڑائی کو سنے ہوں گے، نہ جانے کون کون سے واقعات، اللہ بہتر جانے اس میں کتنی سچائی ہے، مگر یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ دنیا میں جنگ و جدال کا ماحول بہت پرانا، بہت زمانے سے یہ ساری چیزیں چلی آ رہی ہیں، مگر دشمن کے ساتھ دشمنی کرنا، دوستوں کے ساتھ دوستی کرنا، یہ دنیا کا رول ہے جس پہ سب قائم رہے، اور یہی طریقہ لوگوں نے اپنایا۔ دنیا میں سب سے پہلے اسلام نے یہ تصور دیا کہ جنگ جو کی جاتی ہے یہ انسانوں کو مارنے کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کے جرم کو ختم کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے یہ تصور اسلام نے دیا کہ جنگ اسی وقت کی جائے گی جب جنگ کے علاوہ باقی کوئی صورت نہ بچے، کوئی صورت نہ بچی ہو۔ اسی لیے پورے مکے کی تاریخ میں آپ اٹھا کے دیکھیں، مسلمانوں کو کتنا ستایا گیا مگر اللہ نے انہیں جنگ کی اجازت نہیں دی، پوری مکے کی تاریخ میں۔ یہاں تک کہ جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے اور مدینہ میں بھی انہیں چین سے نہیں رہنے دیا گیا، مکے سے آ کر کے حملے کیے جانے لگے، ادھر ادھر کے جو قبیلے تھے انہیں اکسا کر کے، انہیں ساتھ میں ملا کر کے اور مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا گیا، اب جا کے اللہ نے انہیں جنگ کی اجازت عطا فرمائی۔ بات سمجھ میں آئی؟ پھر جو جنگ اسلام نے دیا ہے، آپ اسلام کی تمام جنگوں کو پڑھ لیں، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، اسلام کی جنگیں اوروں کی جنگوں سے بالکل الگ۔ آپ نے کبھی ایسا دیکھا؟ یہ تو سب نے دیکھا ہے کہ جب ایک قوم جیت جاتی ہے، ایک فوج اور ایک لشکر کی فتح ہوتی ہے تو وہ دوسرے لشکر کی جان مار دیتا ہے، اس کے علاقے لوٹ لیتا ہے، اس کی عورتوں کو اٹھا لیتے ہیں، اس کے تمام جانوروں کو، پالتو جانوروں کو اٹھا لیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کی کھیتیاں جلا دی جاتی ہیں، گھروں میں آگ لگا دیا جاتا ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ مگر اسلام نے جب جنگ کا تصور دیا تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں، کچھ شرائط بھی دیے۔ ان شرائط میں یہ شرطیں بھی تھیں، عورتوں اور بچوں پہ تلوار نہ اٹھائی جائے۔ سنیے گا غور سے، عورتوں اور بچوں پہ تلوار نہ اٹھائی جائے، مریضوں پر، بوڑھوں پر ظلم نہ کیا جائے، کسی بھی قوم کے دھارمک استھلوں کو، ان کے معبودان باطلہ ہی صحیح، ان کے جو دھارمک استان ہیں انہیں نیست و نابود نہ کیا جائے، ہری کھیتیوں کو، درختوں کو آگ نہ لگائی جائے اور کھیتیوں کو برباد نہ کیا جائے، جو لوگ ہتھیار ڈال دیں ان سے جنگ نہ کیا جائے، انہیں قتل نہ کیا جائے، اور جو قید ہو جائیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ یہ اسلام کے وہ روشن تعلیمات ہیں جو جنگ کے ماحول میں بھی انسان کو انسانیت کا احساس دلاتے ہیں۔ چنانچہ اسلام کی پہلی جنگ کو آپ لے لیں، جنگ بدر کو لے لیں، جنگ بدر میں جو لوگ قیدی ہوئے تھے، جو قید ہو کر کے آئے تھے، اللہ کے نبی نے
ان کے بارے میں فرمایا تھا، یہ لوگوں، ان قیدیوں کو میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، جیسا تم کھانا ویسا انہیں کھلانا، جس طریقے سے تم اپنے گھروں میں رہنا انہیں اپنے گھروں میں رکھنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اس کا اندازہ لگائیں کہ رسول پاک کے اس فرمان کا عالم یہ ہوا کہ مکے کے کسی بھی قیدی نے آج تک تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ اس نے یہ کہا ہو کہ میرے ساتھ قیدیوں جیسا سلوک ہوا، بلکہ صحابہ کے حسن کردار کو دیکھ کر کے اس میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو بعد میں جا کر کے اسلام قبول کرنے والے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ ذرا غور فرمائیں، کیسی بربریت، کتنا ظلم اور کس طریقے سے انسانوں کے ساتھ غیر انسانی رویہ دنیا کی حکومتیں اپناتی تھیں، فتح پانے والی قوم اپناتی تھی، مگر اللہ کے نبی نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہار اور جیت یہ انسانی تاریخ کا حصہ ہے، مگر تم جیت جاؤ تو جیت کے جشن میں تم اتنے مغرور نہ ہو جانا کہ انسانوں کو انسان سمجھنا چھوڑ دو، ان کے ساتھ جانوروں کی طرح سلوک کرو۔ آپ ذرا غور فرمائیں، فتح حنین کے موقع پر اللہ کے نبی غزوہ حنین میں جب تشریف لے گئے تو حنین میں کیا ہوا کہ مدینہ طیبہ کے اطراف میں جو بڑے بڑے قبائل تھے، مشرکین نے ان سب کو ساتھ ملا لیا، سب کو ساتھ ملا لیا، ایک معاہدہ کیا کہ ان لوگوں کا خاتمہ مکمل طریقے سے کرنے کے لیے تمام قبائل کا متحد ہو کر کے ان کے خلاف ایکشن لینا ضروری ہے۔ سب متحد ہو گئے، بڑی تیاری کی، کئی ہزار کی فوج اکٹھی کر لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کو لے کے نکلے۔ اچھا، ان کی پلاننگ اتنی زبردست تھی، ایسا انہوں نے انتظام کیا تھا کہ انہوں نے یہ ٹھان لیا تھا کہ اب تک جو جنگیں ہوئیں، جو غلطیاں ہم سے ہوئیں، اب اسے نہیں دہرانا ہے، اس بار ان کا خاتمہ کر ہی دینا۔ چنانچہ جس راستے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کو لے کے گزرنے والے ہیں، اس کے طرف جو پہاڑ تھے، ان پہاڑوں پر انہوں نے اپنے تیر انداز بٹھا دیے، ہزاروں کی تعداد میں وہ چھپ کے بیٹھ گئے۔ اب دونوں طرف پہاڑ اور بیچ سے راستہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اس دوران سے جب گزرنے لگے، اتنی شدید تیروں کی بارش ہوئی، اتنی شدید تیروں کی بارش ہوئی کہ لوگوں کے قدم اکھڑ گئے۔ ایسی بدحواسی کا عالم کہ جسے جس طرف راستہ ملا وہ اسی طرف بھاگنے لگا، بالکل افراتفری کا ماحول، بالکل بھگدڑ کا ماحول۔ بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، بہت سارے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور بہت ایسے تھے جو شدید زخمی ہو گئے، جو لڑنے کے لائق نہیں رہے۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے استقلال کے ساتھ کھڑے رہے، اور آپ نے فرمایا انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، سنو، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں اور میں سچا نبی ہوں، جھوٹا نہیں۔ اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ میرے عزیزوں، نبی پاک کی آواز سن کر صحابہ پلٹے، جو جہاں تھا حضور کی آواز سن کے لوٹا، اور اس کے بعد جب صحابہ نے پوری طاقت کے ساتھ اور حضور کے فرمان کے مطابق جنگ میں اپنے آپ کو پیش کیا تو کچھ دیر کی مزاحمت کے بعد مشرکین کے پاؤں اکھڑ گئے اور اللہ تعالیٰ نے فتح عظیم عطا فرمائی۔ آپ اس جنگ کا نقشہ دیکھیں کہ وہ قسمیں کھا کے آئے تھے کہ یہ جنگ ہمیں جیتنا ہی جیتنا ہے، اس لیے وہ اپنے گھر کے جانوروں کو بھی ساتھ لائے تھے، اونٹنیوں کو دودھ دینے والی اونٹنیاں، اور اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کو، اپنی عورتوں کو ساتھ لائے تھے، تاکہ اگر ہمارے دل میں بھاگنے کا خیال آئے
تو ہماری بیٹی کی محبت، ہماری بیوی کی محبت، ہمارے بہو کی محبت، ہمارے گھر کی عزت کی محبت ہمیں میدان سے نہ بھاگنے دے۔ اتنی تیاری کے ساتھ وہ جنگ میں آئے تھے، مگر اللہ کو اپنے نبی کو فتح دینی تھی۔ اللہ نے صحابہ کو فتح مبین عطا فرمائی اور وہ سب کے سب میدان چھوڑ کر کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب وہ سارے بچے، ان کی عورتیں، ان کے جانور، وہ سارے کے سارے صحابہ اکرام کے قبضے میں آ گئے۔ اب آپ بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا کرنا تھا؟ یہ وہ جنگ ہے جس میں نبی کے بہت سارے جانثار شہید ہو چکے۔ یہ جنگ مسلمانوں نے نہیں شروع کی، خود انہوں نے مسلمانوں پر مسلط کی، صحابہ کو شہید کیا، بھاری تعداد میں آئے۔ جنگ میں مکمل طریقے سے ان کا جرم ثابت تھا اور ان کا اقدام تھا، مگر اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو کیا ہوتا؟ سارے قیدیوں کی گردنیں ماری جاتی، سب کے اموال لوٹ لیے جاتے، سب کی بچیوں کو، سب کی عورتوں کو قیدی بنا کر اپنے ملک لے جایا جاتا۔ مگر آپ ذرا غور کریں، جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار عالی شان لگا، قیدی پیش ہوئے، ساز و سامان لائے گئے، تو ان لوگوں کو جو بھاگ کھڑے ہوئے تھے اب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، یار ہمیں ان سے جنگ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ واپس آئے اور آنے کے بعد حضور سے معافی مانگنے لگے، یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم کسی کے چڑھانے میں آ گئے تھے، ہم بہکاوے میں آ گئے تھے، آپ ہمیں معاف کر دیں، ہماری عورتوں کو چھوڑ دیں، ہمارے بچوں کو چھوڑ دیں، ہمارے جانوروں کو چھوڑ دیں۔ یا رسول اللہ آپ بڑے رحم دل ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ ہماری درخواست کو قبول فرما لیں۔ آپ سوچئے، جیتا ہوا جنگ، جیتا ہوا انسان، جیتی ہوئی فوج اپنے ہاری ہوئی قوم کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہے، مگر اللہ کے نبی نے جب ان کی درخواست سنی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت والا، کرم والا آپ کی جو شان ہے، حضور کے دریائے کرم میں جوش آ گیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ میں جو ان کے خاندان کے تھے، جو بنو ہاشم کے لوگ تھے، ان سے فرمایا تم سارے قیدیوں کو اور سارے ان کے بال بچوں کو آزاد کر دو، اللہ کے لیے آزاد کر دو۔ سب سے پہلے حضور نے اپنی طرف سے شروعات کی، پھر حضور کے خاندان کے افراد نے جو اہل بیت تھے انہوں نے بھی اپنے اپنے قیدیوں کو آزاد کرنا شروع کیا۔ مگر جو دوسرے لوگ تھے حضور کے ساتھ آئے تھے، جب انہوں نے سنا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے جنگ جیتی ہے اور جیت کر کے یہ چیزیں حاصل کی ہیں، اگر یہ آپ کا حکم ہے تو ہم آزاد کرتے ہیں، اور اگر یہ مشورہ ہے تو یا رسول اللہ ہمیں اپنی مرضی سے کام کرنے دیجئے، اگر مشورہ ہے تو ہمیں اختیار دیجئے، اور حکم ہے تو ہم آزاد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ میرا مشورہ، تم اس پر عمل کرو یا نہ کرو، یہ تمہاری مرضی، مگر ہم نے اپنی طرف سے آزاد کر دیا ہے۔ تو جب حضور نے دیکھا کہ یہ لوگ اپنی مرضی سے آزاد کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے ایک ایک مشرک کو چھوڑانے کے لیے، ایک ایک قیدی کو چھوڑانے کے لیے اللہ کے نبی نے 6 اونٹوں کا فدیہ دیا۔ کتنے؟ ایک قیدی کو چھوڑانے کے لیے 6 اونٹ عطا فرمائے، بھئی ایسا ہے یہ اونٹ لے لو اور ان کے بچے کو چھوڑ دو، یہ اونٹ لے لو اس کی بہن کو چھوڑ دو، یہ اونٹ لے لو ان کی بیوی کو چھوڑ دو، یہ اونٹ لے لو ان کے بھائی کو چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی نے ایک ایک قیدی کو چھوڑانے کے لیے 6 اونٹ پیش فرمائے، اور اس طریقے سے ان تمام قیدیوں کو، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو اللہ کے نبی نے خود بھی آزاد کیا اور پوری فوج سے آزاد کرا دیا۔ لاؤ دنیا میں کوئی مثال ہو، یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام۔ اسلام نے دنیا کو یہ دیا
کہ جنگ کے ماحول میں بھی انسان کو انسان سمجھا جائے، اس کی عزت کی جائے، اس کی قدر کی جائے، اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک نہ کیا جائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، انشاءاللہ جتنا دنیا میں ظلم بڑھے گا اور دنیا جتنی تیزی کے ساتھ اسلام کا مطالعہ کرے گی، دامن اسلام میں سیلاب کی طرح لوگ پناہ لینے کے لیے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔